بلوچستان میں پہلے پشتون بیلٹ جو تھی وہ قدرے محفوظ سمجھی جاتی تھی، لیکن اب یہاں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ فرما دیجئے گا، دوسرا یہ دو الگ الگ پہچان اور ہدف رکھنے والی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ کیوں بلوچستان کے انفراسٹرکچر کی جب بات آتی ہے تو ان میں حملوں میں بہت فوکسڈ دکھائی دیتی ہیں، ایک پیج پر دکھائی دیتی ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب، کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو فتنہ الخوارج ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو انہوں نے بیسیکلی اسلام کے نام پہ ہے، لیکن اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے، بے شک نہ ان کو کوئی مذہب ہے، اسلام سے خارج ہیں اور ان کو اسلام کی تصریح بھی نہیں آتی ہے، اسلام کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں انہیں اکثر کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا اسلام میں یہ اجازت ہے کہ اب مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو، مسلمانوں کو آپ شہید کریں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ ایک انسان کا درد وہ انسانیت کا ہے، اور جو ہے پچھلے ہندوستان وہ آپ کو ان کا ایجنڈا فرق ہے، لیکن کیونکہ ہینڈل دیکھیں، انٹرسٹ ایک ہے، بات امنی ہے کہ پی کے میں بھی پھیلانی اور بلوچستان میں بھی، اس لیے ان کو اکٹھا مرج کر رہے ہیں۔ اب جو فتنہ خارج ہے یہ بلوچستان میں بھی کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے یہ دوسری سائڈ میں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ اور ابھی ایک خطرناک ٹرینڈ جو چلا ہے ایک دو دن میں آپ نے دیکھا کہ جو پٹھانوں کے ساتھ انہوں نے کلیش کیا ہے، کیونکہ پٹھان بلوچستان میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اینڈ دس از ویری سیریس، کیونکہ پٹھان بھی بہت ہی جفاکش اور نڈر بہادر قوم ہے، بے شک، اور ساتھ یہ جس سے کلیش شروع ہے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم شور حکومت پاکستان اس کو بہت سنجیدگی سے عمل سوچ رہی ہے کیا کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں جس طریقے سے انڈیا کو مار کے حق پہ مار پڑی ہے، ذلت میں شکست ہوئی ہے، منہ کالا ہوا، دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے، پاکستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گیا، ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو وائس پریزیڈنٹ ڈیڈی وینس، ایرانی لیڈرشپ ہمارے فیلڈ مارشل نے بات کی، کمیونیکیشن کیا، ایک بہت ہی مشکل کام جو ہے پیس کیپنگ کا وہ کروا دیا، معاہدہ کرا دیا، دنیا جو کام نہیں کر سکی وہ کرا دیا، اور انڈیا وہ شکست کا بدلہ نہیں بول رہا۔ کبھی وہ آپ کے سامنے پراکسی کو یوز کرتا ہے، کبھی وہ جا کے ہندوستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، انسرجنسی کو سپورٹ کرتا ہے، کبھی کے پی کے میں آ کے یہ فتنہ خارج کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کو ہر جگہ منہ کھانی پڑتی ہے۔ اور اب وہ مجبوراً ہو کے اب کبھی کہہ رہا ہے کہ میں انڈر واٹر ٹریٹی میں سسپینڈ کر دوں گا، تو اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہر یہ کام وہ کرتا ہے جس سے اس کی حکومت قائم رہے اور عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ ہے، لیکن اب ہم عوام ان کے بہت خلاف ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی آپ دیکھیں روزانہ 200 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ تعداد میں ہم نے 3 مہینے میں اٹھائی 300 دہشت گرد مارے، اور ان میں اکثر جو مارتے ہیں ان میں کچھ افغان نیشنل بھی ہوتے ہیں۔ ابھی جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوتا اس میں افغان نیشنل تھا، اور اس نے ساری ڈیٹیل بھی بتا دی تھی۔ تو اس کے لیے سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کریں، لیکن جو اصل روح ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ ریسٹ سے چھوڑ، یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ فتنہ خارج فتنہ ہندوستان ملانے میں انڈیا شامل ہے، ان سے آپریشن کرانے میں انڈیا شامل ہے، ان کو فنڈنگ کرنے میں انڈیا شامل ہے، ہر جگہ انڈیا شامل ہے۔ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو ترقی کرنے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، پاکستان کو جو ایک دنیا میں نام ملا ہے مارکے حق کے بعد اور پیس کیپنگ مارکے میں، وہ اس کو بڑی تکلیف ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ ابھی تو امریکہ کے ساتھ ہمارے آئیڈیل تعلقات ہیں، میں کبھی پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں جیسے آج کل ہمارے تعلقات چل رہے ہیں۔ ایران کو لے کر یہ وار جو چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اس میں پاکستان نے جس طرح سے مثبت کردار ادا کیا، لیکن سر اس کا ہم کوئی فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ ہم انہیں کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ دیکھیں افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، آپ جب وہاں بیٹھ کے ان کو فنڈنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ پر تو اس کا اثر اس طرح سے نہیں آتا۔ ہم تو بالکل ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ہمارا پڑوسی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اب بھارت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اوپر سے آپ بھی سپورٹ دے رہے ہیں۔ جس چیز کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہو کے دے رہی نا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہاں تو صرف ظلم کا راج ہے، بربریت کا راج ہے، بچوں پر ہے، بزرگوں پر ہے، خواتین پر ہے خاص طور پر۔ تو یہ بات ہم کیوں نہیں بتا پا رہے؟ بتائی گئی ہے کیا کچھ ہوا اس پہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں پاکستان پہلے مارکے حق میں بزی تھا، اس کے بعد یہ امریکن کی
لڑائی ہو گئی، جون میں لڑائی پہلے پچھلے سال ہوئی، جی جی پھر ابھی اپریل میں فیبرری میں دوبارہ لڑائی ہو گئی، اس میں سیز فائر کرایا پاکستانی میڈیشن بھی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی جو ہم نے یہ ایک معاہدہ کرا دیا جو دنیا نہیں کرا سکی ہم نے کرا دیا. آئی تھنک اب یہ معاہدہ تقریباً 60-70 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے گا. دیٹ از اے ٹائم ایون ناؤ آئی تھنک وی مسٹ بی پریپیئرنگ آلریڈی ڈوزے تیار کر رہے ہیں امریکہ سے بات کرنے کی کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے آپ کے لیے وار اینڈ ٹیرر افغانستان میں لانے ایک سنگل ہینڈیڈ ہمارا ملک ہے. آپ 7.2 بلین کا ویپن ہم نے چھوڑ کے ہیں وہ ہم نے سارا ان کو تباہ بھی کر دیا بغرامی بیس پہ. لیکن جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کا سارا کے سارا مس ہو رہا ہے. ہم ٹیکس آرگنائزیشن ہاتھ میں رکھتے ہیں. ہمیں اب امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ وی نیڈ یور سپورٹ. ہمیں سپورٹ ہے کہ آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں تو آپ یا تو ان کو دینا بالکل بند کریں. اور اگر وہاں کے عوام کا خیال ہے تو ہمیں بھی ان کے افغان عوام کو بہت خیال ہے. ہم ان کو بڑا احترام کرتے ہیں. دے سپورٹ ا لاٹ. جی جی تو بالکل. آپ اپنی ٹیم بھیجیں اس کے تھرو خرچ کریں. ان کے ہاتھ میں پیسہ مت دیں. دیٹ از آل یو کین سے. اینڈ سیکنڈ پاکستان ٹاک ٹو یورپین یونین سے کیوں یہی چھوڑ کے گئے نا سارا یہ گھر جو وہاں پر ہے جس کی وجہ سے یہ ہم ان کو ریکویسٹ کریں اور بتائیں انڈیا کو شٹ اپ کال دیں کہ تم ایک ٹیررزم کرے. گلوبل ٹیررزم ملک پہلے ہی ہے. کینیڈا میں بھی آپ نے دیکھا چکنی کو مارا. امریکہ میں سازش تھی وہ پکڑی گئی. پاکستان میں 20 شہری شہید کیے. یوکے میں کیا, آسٹریلیا میں کیا. تو امریکہ شوڈ گیو اے کال ٹو انڈیا کہ ڈونٹ ڈیسٹیبلائز پاکستان, ڈونٹ ڈو انٹرفیئر ان پاکستان افیئر. اگر امریکہ اس کو خوش کرے گا تو یہ نہیں کریں گے. ان کی ضرورت نہیں ہے وہ خریدار کرنے کی. ہم ان کو تو وار طالبان رجیم کو بڑی آسانی سے شارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ جب فنڈنگ آتی ہے نئی پالیسی تیار ہوتی ہے ہم مارتے جاتے ہیں نئے لوگ نکلتے جاتے ہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جب تک یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے تو یہ پھر پاکستان کے پاس جو ایک اسٹریٹجی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. پھر ہمیں یہ چیز تو واضح کرنی چاہیے نا تنقید کرنے والوں پر, کیونکہ جب پاکستان ایسا کرتا ہے تو بہت سارے ادارے جو اس چیز پر تنقید کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو پاکستان کے پاس تو پھر کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا اس کے علاوہ. پاکستان کے بعد بیسٹ اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں ابھی اس وقت اپنے ریجن میں دیکھیں چائنا ہے, ایران ہے. ایران سے جی 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 اس کے ساتھ آپ کو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کو بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے یہ جو ٹیررزم ہے. کیونکہ افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو پھر سینٹرل ایشیا کی اگر افغانستان میں پرابلم ہے تو پھر بلوچستان سے کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے تو بلوچستان سے ان کا سامان کو ادر پورٹ بھی نہیں جا سکتا. دنیا کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی. سو چائنا, ایران اور سینٹرل ایشین کنٹری کے سیکورٹی ہیڈس کو بیٹھ کے ایک لائمل بنانا چاہیے. ایک کانفرنس کریں کہ جی ہم نے افغانستان کو کیسے کنٹرول کرنا بائی پولیٹیکل مینس بائی ادر مینس. میک دم انڈرسٹینڈ کہ جی یہاں کے ٹیکس آف نکالو. چائنا کو بھی تھریٹ ہے, سینٹرل ایشین کنٹری کو بھی تھریٹ ہے, پاکستان کو بھی تھریٹ ہے. تو اس کو کنٹرول کیا جائے.